یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے. اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے 10 یا 15 روپے کم تھی, جو انہوں نے بیک وقت 30 روپے کم کیا ہے. تو یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراً 10 روپے 5 روپے کم کر دیں, اور جب کوئی نہ بولے تو آپ 15-20 روپے بڑھا دیں. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے گا, قوم کی بیٹیوں کو تو سڑکوں پر لایا جا رہا ہے, جبکہ خود اپنی جو بیوی ہے ان کو 7 پردوں میں عدالت میں لایا جاتا ہے. یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے نا, یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی سوال رائٹ ہے سر, اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ پرانے جو دور تھا پی ٹی آئی کا, اس دور میں ہم نے دیکھا فرانس کے واقعے پہ بڑا دھرنا دیا گیا, اس کے بعد واقعہ ہوا, انڈیا میں واقعہ ہوا اور دیگر بھی واقعے ہوئے, سویڈن میں واقعہ ہوا. اس طرح دھرنے نہیں کیے گئے, اس میں صرف پریس ریلیز تک جو ہے نا آپ لوگوں نے وہ جاری کی. تو کیا وجوہات تھی کہ اس وقت اس طرح کی جو ہے وہ مذاکرات نہیں کی گئی؟ اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا, اور اس کے سفیر کی مفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے, ریاستی سطح پر ہوئی ہے. اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی, اس لیے ان کے سفیر کو. انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے, اس کے خلاف ہم نے احتجاج بھرپور ریکارڈ کیا ہے. اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ دے گا. الیکشن ایئر ہے, یہ مہنگائی کے خلاف کوئی ریلی ہے یا یہ باقاعدہ طور پہ الیکشن کی کمپین کا آغاز کر رہے ہیں؟ ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے, جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. جو بھی تحریک لبیک کے نظریے پر آ جائے گا اس سے کولیشن بن سکتی ہے. حکومت کی وجہ سے نہیں, اس کے پیچھے پوری معاشی ڈھانچہ اور ٹیکسز اور لیویز اور ڈیوٹیز وغیرہ, جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور حکمرانوں اور بیوروکریسی کی عیاشیاں کم نہیں ہوں گی, آپ تو یہ احتجاج بے معنی رہے گا, اس لیے کہ وہ اسی فارمولے کے تحت 5-10 روپے پھر کم کر دیں گے. آپ کا ہدف وہ ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ عیاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پہ اور اپنے گھروں میں بھوکی مر رہی ہے؟ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہنگائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے. اس طرف آپ کی نظر کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہم نے فارمولہ دیا, ہم نے یہ کہا کہ آپ 800-700 سی سی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں, بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں, بڑی گاڑیوں والوں کے لیے یہ رکھیں. اس کی زد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے. اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا, لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. کیا آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں, ہم سے کوئی بات کر لیں, تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا, ہمارا تیر بہدف ہوا. ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں, کیا نام ہے اس کا, کمیشن لیں پر لیٹر, اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں, ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو. دوسرا بات ہے ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں, تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیوروکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اس میں ملک میں مفت. لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کی منظوری کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا. عدالت نے تحریک انصاف کے 72 اراکین قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی. اسپیکر قومی اسمبلی کو تمام ممبران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت بھی کی. جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتحانہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا. تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں واپسی کا عندیہ دے دیا. پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا لاہور ہائی کورٹ نے تاریخ اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں, انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے. تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں, اس کے سخت مخالف ہیں, اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے, تو ان کے لیے 2 قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو. عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے
ये कराची से 22 को शुरू होगा और कब पहुंचेगा, कितने दिनों में इस्लामाबाद पहुंचेगा, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि ये आगे जो धरने की शक्ल ये इख्तियार कर सकता है, कितने दिन का शेड्यूल इसका बता जी, हमारा रूट प्लान मौजूद है, वो आपको दे दिया जाएगा सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए भी, और पेपर्स में भी इंशाल्लाह रूट प्लान वो सारी चीज़ें हैं, GT रोड के थ्रू आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपने कहा कि धरना और ये वो, जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए इंशाल्लाह हम रोड पर रहेंगे, अपनी बात मानेंगे। सलाह आम है यारान नुक्ता दान के लिए जी। अब तक तो तहरीक लब्बैक के ज़ेर तमामी है जी। इलेक्शन जब मुद्दत पूरी हो जाएगी असम्बली की, उस वक्त फिर हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन किस तरह ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही है और जाहिर है आप भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। इस बुरे वक्त में अगर इस्टेब्लिशमेंट आपको शाखे जैतून पेश करती है और इस मुश्किल से निकालने के लिए आपसे कोई तामुल चाहती है, तो क्या आप लॉन्ग मार्च के जरिए जो इमरान खान का ये एक है इंतशार, उसकी तवज्जो बटाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद करेंगे? देखें जी, हम हरगिज़ उस किसी की मदद नहीं करेंगे जिसका आइनी हक पाकिस्तान में अपनी हुदूद से बाहर जाता है। हम हर वक्त हर लम्हा पाकिस्तान की मदद करेंगे। पाकिस्तान के लिए हमारे खून की भी ज़रूरत होगी तो हम देंगे, हमारी जान की ज़रूरत होगी, माल की ज़रूरत होगी, हम देंगे। एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं कि आपका वक्त और आपकी हुदूद ये है कि आप बार्डरों पर जाएं और अपना काम करें और बंद कमरों में फैसले नहीं करें। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। और दूसरी बात रही कि इमरान खान को कहते हैं कि इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस हद तक ना जाओ कि कल को जिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तुम इस तरफ जा रहे हो, इसकी बका भी जनाब ख़तरे में चली जाए। तो अपनी सियासत करनी है, अपनी चीज़ें करनी है, अपनी हुदूद में हुदूद को ना फैलाओ, अपने और पराये की तमीज़ को ख़त्म ना करो। अपनी लड़ाई को अगर लड़ना है तो अपने कंधों पर लड़ो, ना कि कौम के बच्चों को इस्तेमाल करके लड़ो। जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो इनका वोट बैंक कभी भी इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने में मददगार साबित नहीं होता। उसके कंपैरेटिव साबित होता है कि कोई ना कोई पार्टी हरा दी जाती है जो उसकी कहीं पर एडजस्टमेंट की जाती है। तो आपके साथ खास तौर पर ये मामला है कि आपके कैंडिडेट 10,000 या 11,000 या 12,000 का वोट बैंक लेके दूसरी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, और फौज कंसिडर करती है कि जी इनको इस तरह अकोमोडेट किया जाए कि लोग अकोमोडेट होते हैं। तो क्या आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, सिस्टम में आने के लिए क्या आपके पास प्ले किया, आपके पास माइंड किया कि किस पार्टी के साथ मिलकर चलेंगे? हम सिस्टम में आने के लिए 100 साल भी मेहनत करनी पड़ी तो इंशाल्लाह करेंगे, अपने बुनियादी नज़रिए के ऊपर। और आपने कहा कि अगर वोट, तो वोट को बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह हमारा जब नज़रिया कौम के पास पहुंचेगा और इन्हें पता लगेगा कि ये कौम की मुखलिस की आदत है, तो मजहबी जमातों को वोट डलता है। लेकिन वो लोग जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के मोरे हैं और उनकी मुदाखलत है, वो ये नहीं चाहते कि इस कौम को मुखलिस लीडर मिले और इनकी बात समझने वाले और कौम के अंदर से लोग मिले। बहुत कैसे हैं? ठीक ठाक है? उसके ज़ाती सवाल सियासी करें फिर सर, आप सिस्टम में से कितना शेयर मांग रहे हैं? वैसे दरवेश हम इंशाल्लाह मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ भी आएंगे जब हम जो हमारा हक बनेगा, जितने हम